اب چلتے ہیں توحید کی اقسام کی طرف۔ توحید کی دو اقسام ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الافعال۔ توحید فی الذات سے کیا مراد ہے؟ توحید فی الذات سے مراد ہے کہ ذات کے اعتبار سے یکتا ہونا، ایک ہونا، واحد ہونا، جبکہ توحید فی الافعال سے مراد ہے افعال کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے، امور کے اعتبار سے ایک ہونا، یکتا ہونا، واحد ہونا۔ چونکہ اللہ عز و جل کی ذات واجب الوجود ذات ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے اللہ عز و جل کے علاوہ جو واجب الوجود ہو، تو اسی وجہ سے اللہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، واحد ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اللہ عز و جل ذات کے اعتبار سے بھی واحد اور یکتا کہلائے گا، یہ توحید فی الذات کہلائے گی۔ پھر آگے چلے توحید فی الافعال۔ توحید فی الافعال ہم چونکہ بتا چکے کہ افعال کے اعتبار سے ایک ہونا، اللہ عز و جل افعال کے اعتبار سے بھی ایک ہے، کہ اللہ عز و جل کے امور یا افعال کا کرنا جو ہے وہ سب سے مختلف ہے اور حقیقی ہے اور ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے جیسے کہ عام انسانوں کا یا مخلوقات کا ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل افعال میں بھی ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یعنی کام کرنے کے اعتبار سے، تو اس میں یہ توحید فی الافعال کہلائے گی اللہ عز و جل کی طرف سے۔ پھر اللہ عز و جل کے ایک ہونے پر قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ سورہ اخلاص ایک جامع اور مختصر ترین صورت ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی توحید کے اعتبار سے، وحدانیت کے اعتبار سے نازل فرمائی۔ اس میں بہت جامع کر کے اور مختصر کر کے بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے وغیرہ۔ یہ تمام جو مضمون ہے سورہ اخلاص کا، یہ توحید پر مبنی ہے اور بہت مختصر اور جامع ہے۔ اللہ عز و جل کے واحد ہونے یا صفت الوہیت وغیرہ کی، یا اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے یا کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کا واحد ہونا یہ گنتی کے واحد ہونے کی طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ گنتی کا جو واحد ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے تو صفر پر آ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے تو دو پر چلا جاتا ہے، تو اللہ عز و جل میں تخیر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے واحد سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ واحد ہونا بھی اس طرح کے واحد ہونے کی طرح نہیں ہے جو گنتی کا واحد ہے، جو دو کا آدھا واحد ہے، بالکل بھی اللہ عز و جل کا واحد ہونا اس کے طرح کا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا واحد ہونا سب سے مختلف اور ایسا واحد ہے کہ اس کی مثل بھی نہیں ملتی، اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔